28 فروری سے 28 اپریل تک ایران نے متحدہ عرب امارات کی جانب تقریباً 2819 میزائل اور ڈرون داغے، اور پھر اگلے پورے 3 مہینوں میں 99% حملوں میں کمی آ گئی۔ سوال ایک ہی ہے، کس نے یہ آگ بجھائی اور اس کی کیا قیمت وصول کی گئی؟ 12 جولائی 2026 کو امریکی سینٹ کام کی جانب سے ایران کے اندر تقریباً 140 اہداف پر حملوں کے چند گھنٹے بعد ایران نے خلیج بھر میں جوابی کارروائی کی بوچھاڑ کر دی۔ اسی رات ایک اور بات ہوئی، امارات نے خطے کا درجہ حرارت بدلا ہے۔ پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ مار متحدہ عرب امارات کو پڑی۔ اس نے فیصلہ بدلا کیونکہ نفع نقصان کا پلڑا جھک گیا تھا۔ اب اس سوال کی طرف کہ اس درجہ حرارت کو بدلنے پر امارات کو کس چیز نے مجبور کیا، اس کا جواب کسی سفارتی دستاویز میں بالکل نہیں ملے گا، ایک ٹماٹر کے ڈبے میں ملے گا۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ اکرم نعیم بھروکا کا سلام قبول کیجیے۔ 2819 اور پھر 35، یہ وہ 2 اعداد ہیں جو آپ کو اس پورے ویڈیو میں یاد رکھنے ہیں۔ یہ 2 اعداد فائنانشل ٹائمز کی 28 جولائی 2026 کی رپورٹ میں شائع ہونے والے ایک گراف سے لیے گئے ہیں۔ 28 فروری سے 28 اپریل تک یعنی تنازع کے پہلے 2 مہینوں میں ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہ نے متحدہ عرب امارات کی جانب تقریباً 2819 میزائل اور ڈرون داغے، اور پھر 29 اپریل سے 20 جولائی تک یعنی اگلے پورے 3 مہینوں میں یہ تعداد گھٹ کر صرف 35 رہ گئی۔ 99% حملوں میں کمی آ گئی۔ سوال ایک ہی ہے، کس نے یہ آگ بجھائی اور اس کی کیا قیمت وصول کی گئی؟ مگر اس تجزیے کو شروع کرنے سے پہلے ایک ایسی حقیقت سامنے رکھنا ضروری ہے جو اس پوری کہانی کو الٹ دیتی ہے۔ 12 جولائی 2026 کو امریکی سینٹ کام کی جانب سے ایران کے اندر تقریباً 140 اہداف پر حملوں کے چند گھنٹے بعد ایران نے خلیج بھر میں جوابی کارروائی کی بوچھاڑ کر دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، عمان اور بحرین سب نے میزائل اور ڈرون حملوں کی اطلاع دی۔ قطر میں ایک بچے سمیت 3 افراد گرتے ہوئے ٹکڑوں سے زخمی ہوئے۔ عمان نے مسندم اور الوسطی میں ڈرون حملوں پر ایرانی سفیر کو طلب کر لیا۔ بحرین میں جہاں امریکی بحریہ کا 5واں بیڑا موجود رہتا ہے، اسی روز 3 بار اس کے اوپر میزائل داغے گئے، اور اماراتی حکام نے پہلے تو یہ کہا کہ ان کا فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے آنے والے میزائلوں اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے، اور بعد میں ایک بیان میں امارات نے کہا کہ میزائل کا خطرہ اس کی سرحدوں سے باہر تھا۔ اسی رات ایک اور بات ہوئی جس کا ذکر ابھی کم ہو رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق سعودی عرب کے سوا خلیج تعاون کونسل کی ہر ریاست نے ایرانی حملے روکنے کی اطلاع دی۔ سعودی عرب نے بھی کچھ نہیں کہا۔ امارات نے ایران کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ امارات نے خطے کا درجہ حرارت بدلا ہے۔ اب ذرا اس گراف کی طرف واپس چلتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف امارات کے اعداد نہیں تھے۔ اسی 2 ماہ کے عرصے میں کویت پر 1221، قطر پر 1020 اور سعودی عرب پر 717 حملے ہوئے۔ بحرین پر 338 اور عمان پر 65 حملے ریکارڈ کیے گئے۔ اعداد و شمار صاف بتاتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ مار متحدہ عرب امارات کو پڑی۔ امارات کی اپنی وزارت خارجہ نے تسلیم کیا کہ اس پر تقریباً 3000 میزائل اور ڈرون حملے ہوئے تھے، جن میں سے بیشتر کو کامیابی سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ یہاں ایک اصول یاد رکھنا بہت ضروری ہے جو بین الاقوامی تعلقات میں بار بار دہرایا گیا ہے۔
آگ اس لیے نہیں بجھتی کہ کسی فریق نے رحم کھایا ہو، آگ اس وقت بجھتی ہے جب دونوں فریق اپنا اپنا حساب لگا کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جلتے رہنا مہنگا پڑ رہا ہے، اور جو ریاست سب سے زیادہ پیٹی تھی وہی سب سے پہلے یہ حساب کتاب لگا بیٹھی۔ فائنانشل ٹائمز نے ایک اماراتی کاروباری شخصیت کا جو جملہ نقل کیا ہے وہ اس پوری پالیسی کا نچوڑ ہے۔ سختی جنگ کا پہلا مرحلہ تھی، پھر ہم نے عملیت پسندی دکھائی۔ ہم فیصلوں پر جمے نہیں رہتے، ہم انہیں درست کرتے رہتے ہیں۔ عملیت پسندی کا عام طور پر ترجمہ مصلحت کے حساب سے کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ مصلحت تو کمزوری سے پیدا ہوتی ہے، عملیت پسندی حساب کتاب سے پیدا ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کمزور ریاست فیصلہ بدلتی ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں رہتا، اور عملیت پسند ریاست فیصلہ بدلتی ہے کیونکہ اس نے حساب دوبارہ لگایا اور پھر اس کا جواب بھی اس حساب سے بدل گیا۔ امارات کے پاس فضائی دفاع موجود تھا، امریکی تحفظ بھی موجود تھا اور جوابی صلاحیت بھی موجود تھی۔ اس نے فیصلہ بدلا کیونکہ نفع نقصان کا پلڑا جھک گیا تھا، اور یہ فیصلہ کسی جذباتی لمحے میں نہیں ہوا۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ جاتی مشینری متحرک کی گئی۔ اخبار کے مطابق صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے تہران کے ساتھ رابطوں کا انتہائی حساس کام اپنے 3 بھائیوں کے سپرد کیا۔ نائب صدر شیخ منصور بن زاید، وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ طانون بن زاید۔ اس کوشش کی پہلی عوامی علامتیں 2 ٹیلی فونک رابطے تھے، ایک شیخ منصور اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباغ کے درمیان، اور دوسرا شیخ عبداللہ اور ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس اراغچی کے درمیان۔ یہاں ایک تاریخ کی تصحیح بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ کئی تجزیوں میں یہ سارا عمل اپریل کی جنگ بندی سے پہلے سے جوڑا گیا ہے۔ فائنانشل ٹائمز کے حوالے سے شائع ہونے والی تفصیل یہ بتاتی ہے کہ ایران نے یہ پالیسی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد شروع کی، لیکن اس میں تیزی 12 جون 2026 کو تہران اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے بعد آئی، اور اس کا سب سے ٹھوس مظہر 1 جولائی کو سامنے آیا جب ایران کی سول ایوییشن تنظیم کے اعلان کے مطابق تہران اور دبئی کے درمیان براہ راست پروازیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ پہلے مرحلے میں ایرانی ایئر لائنز کے ذریعے اور معمول سے کم گنجائش کے ساتھ یہ پروازیں شروع ہوئیں۔ اسی دوران ایرانی خبر رساں ادارے ایرنا نے تصدیق کی کہ جبل علی بندرگاہ سے ایران کے لیے کنٹینرز کی کلیئرنس بھی بحال ہو گئی ہے، 8 اپریل نہیں 12 جون کو، اور عملی طور پر 1 جولائی سے۔ تاریخ درست رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ محرک کو غلط رکھیں گے تو نتیجہ بھی غلط نکلے گا۔ اسی سلسلے میں ایک اور دعوے کی تصدیق بھی ریکارڈ پر لانا ضروری ہے جو ان دنوں کئی جگہ پہ دہرایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امارات نے جنگ کے دوران بیرون ملک پھنس جانے والے تقریباً 20,000 ایرانی باشندوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ ریکارڈ اس سے مختلف ہے۔ ریڈیو فردا کی 1 اگست 2026 کی رپورٹ کے مطابق امارات نے جنگ کے دوران ان تقریباً 20,000 ایرانی مقیم افراد کے اقامتی اجازت نامے معطل کر دیے تھے جو اس وقت ملک سے باہر تھے۔ ان میں سے بعض کے اجازت نامے بحال کر دیے گئے ہیں، مگر سینکڑوں اب بھی انتظار میں ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق ایرانیوں کے لیے سیاحتی ویزے اب بھی جاری نہیں کیے جا رہے، اور نئی اقامتی درخواستوں پر بھی کارروائی سست رفتاری سے ہو رہی ہے۔ صرف ان افراد کے ویزے تجدید ہو رہے ہیں جن کے موجودہ اجازت نامے ختم ہو رہے تھے۔ معطل کر کے جزوی طور پر بحال کرنا اور واپس بلا لینا 2 مختلف باتیں ہیں۔ پہلی ایک انتظامی رعایت ہے، دوسری ایک سیاسی خیر مقدم کا نشان ہے۔ امارات نے پہلی حرکت تو کر دی ہے،
ابھی دوسری نہیں کی۔ امارات نے ایران کے سامنے ہتھیار بالکل نہیں ڈالے۔ امارات نے خطے کا درجہ حرارت کم کیا ہے۔ اب اس سوال کی طرف کہ اس درجہ حرارت کو بدلنے پر امارات کو کس چیز نے مجبور کیا، اس کا جواب کسی سفارتی دستاویز میں بالکل نہیں ملے گا، ایک ٹماٹر کے ڈبے میں ملے گا۔ فائنانشل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے ایک اماراتی تاجر نے کہا کہ ایران سے تجارت کے بغیر گزارا ممکن تو ہے مگر آسان نہیں۔ وہ اپنی سپلائی چین میں بہت سی چیزیں بدل سکتا ہے مگر کچھ سستی اشیاء مثلاً ٹماٹر بدلنا بالکل مشکل ہے۔ اس ایک جملے میں جیو اکنامکس کا پورا اصول موجود ہے۔ سپلائی چین میں مہنگی اشیاء ہمیشہ متبادل طور پہ مل جاتی ہیں کیونکہ ان کے منافع کا مارجن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اضافی مال برداری کی لاگت اس میں جذب ہو جاتی ہے۔ سستی اشیاء متبادل نہیں رکھتی کیونکہ ان کی پوری معاشی وجہ ہی قربت اور سستا پن ہے۔ ایک ٹماٹر کا ڈبہ آسٹریلیا سے تو منگوایا جا سکتا ہے مگر اس کی جو قیمت لگے گی پھر اس کا کوئی خریدار بھی نہیں رہے گا اور وہ ٹماٹر کا ڈبہ تو ٹماٹر کا ڈبہ ہی نہیں کہلائے گا۔ ریاستی جنگ اور امن کا فیصلہ اکثر ہتھیاروں کے حساب سے ہوتا ہے۔ منڈیاں یہ فیصلہ اشیاء ضرورت کی قیمت سے کرتی ہیں اور دبئی ایک ریاست سے زیادہ ایک منڈی ہے۔ اعداد اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ بحری تجارت کا تجزیہ کرنے والے ادارے کپلر کے مطابق 27 جون سے 25 جولائی کے 29 دنوں میں 51 کنٹینر جہازوں نے دبئی اور ایرانی بندرگاہوں کے درمیان سفر کیا ہے۔ یہ پچھلے 29 دنوں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔ ہوا بازی کی طرف دیکھیں تو جنوری 2026 میں دبئی اور تہران کے درمیان ہفتہ وار پروازیں تقریباً 140 تھیں۔ فروری کے آخر میں جب حملے شروع ہوئے تو یہ لکیر زمین بوس ہو گئی اور مارچ، اپریل اور مئی میں تقریباً 0 پر آ گئی۔ جولائی میں یہ لکیر دوبارہ اٹھی، ایک ہفتے میں 5، پھر 13، پھر 27 اور پھر 18۔ یہ دو لکیریں ایک ہی چارٹ پر رکھ کر دیکھیں تو حملے نیچے جا رہے ہیں اور تجارت اوپر جا رہی ہے۔ دونوں کا موڑ ایک ہی مہینے میں ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا اور اس کی معاشی جڑ بڑی پرانی ہے۔ فائنانشل ٹائمز کے ہی مطابق ایک دور وہ تھا جب ایران کی تقریباً 90% بیرونی تجارت دبئی کی جبل علی بندرگاہ سے آتی تھی۔ دبئی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اخبار کو بتایا کہ ایران کی بڑی آبادی اور صارف دبئی جیسی منڈی اور تجارتی مراکز سے ری ایکسپورٹ کرنے کے لیے دبئی کو یوز کرتے ہیں اور ان معاشی رشتوں کو برقرار رکھنا تعلقات کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ یہاں اس تجزیے کا سب سے اہم نقطہ آتا ہے اور اسے ایک اصطلاح کی بھی ضرورت ہے۔ 12 جولائی کو امارات پر جو حملہ ہوا، اماراتی فضائی دفاع نے جواب دیا اور اس کے بعد امارات نے خود کہا کہ خطرہ اس کی سرحدوں سے باہر تھا۔ یہ تردید نہیں تھی کہ حملہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک درجہ بندی تھی۔ ایک ریاست جو اپنے اوپر ہونے والے حملے کو دانستہ چھوٹا کر کے بیان کرتی ہے وہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے ایک راستہ کھلا چھوڑ رہی ہے کیونکہ حملہ تسلیم کر لینے کے بعد پھر جواب دینا بھی لازم ہو جاتا ہے اور جواب کے بعد پھر جوابی جواب آتا ہے اور جنگ دوبارہ ایک نئے سلسلے پہ چل پڑتی ہے۔ اس رویے کو دانستہ کم اطلاعی کہا جاتا ہے، یعنی نقصان کو سرکاری طور پر کم کر کے بیان کرنا تاکہ رد عمل کی قانونی اور سیاسی مجبوری پیدا نہ ہو۔ یہ کمزوری کا اعتراف نہیں ہوتا، یہ اضافے کے دروازے پر لگایا گیا ایک تالا ہے۔ اور پھر اسی رات سعودی عرب کا کچھ نہ کہنا بھی یہی بتا رہا ہے کہ ریاض بھی اب شاید یہی حساب کتاب لگا رہا ہے، لیکن خاموشی سے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تجزیہ ایک عام دعوے سے اختلاف کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امارات نے مغربی کیمپ کو چھوڑ کر تہران کا دروازہ چن لیا ہے۔ ریکارڈ اس کی تائید بالکل نہیں کرتا۔ فائنانشل ٹائمز نے اماراتی حکمت عملی کو ایک جرت مندانہ جوا قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ابوظہبی ایک ہی وقت میں دو کام کر رہا ہے۔ ایک طرف ایران کے ساتھ سفارتی اور معاشی راستے احتیاط سے کھول رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنے عسکری تعلق کو مزید گہرا کر رہا ہے۔
یعنی امارات نے کیمپ نہیں بدلا، امارات نے دونوں کیمپوں میں بیمہ کرا لیا ہے، اور یہی اس پالیسی کا سب سے نازک حصہ ہے، کیونکہ دو ضمانتیں اسی وقت تک کام کرتی ہیں جب تک دونوں ضامن ایک دوسرے سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ۔ اور جہاں ریاست راستہ بند کرتی ہے وہاں تجارت خود بخود راستہ بناتی ہے۔ ریڈیو فردا سے بات کرتے ہوئے دبئی میں ایک ایرانی مصنوعات کی دکان چلانے والے ایک تاجر نے بتایا کہ ایرانی سامان اب بھی امارات پہنچ رہا ہے، مگر آبنائے ہرمز کے بحران نے قیمتیں ذرا بڑھا دی ہیں۔ اس کے مطابق KVR عمان کے راستے آتا ہے، کچھ سامان فجیرہ کی بندرگاہ کے ذریعے پہنچتا ہے جو آبنائے ہرمز سے باہر ہے، اور پروازوں کی بحالی کے بعد تو بہت سا سامان مسافروں کے ہاتھ ہوائی جہازوں سے آ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سمجھوتا چلے گا؟ اس کا جواب خود اماراتی حلقے دے چکے ہیں۔ فائنانشل ٹائمز نے معروف اماراتی تجزیہ کار عبدالخالق عبداللہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ان کے خیال میں یہ جنگ بندی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک تہران براہ راست اس خلیجی ریاست کو نشانہ نہ بنائے۔ ان کے مطابق ایران کی طرف کچھ الجھن اور کچھ اعتماد کا فقدان تو موجود ہے اور صورتحال نازک بھی ہے، مگر اطمینان کی بات یہ ہے کہ کم از کم 2 مہینے سے یہ کاروبار چل رہا ہے۔ اس تمام تجزیے کا خلاصہ ایک جملے میں کروں گا، متحدہ عرب امارات نے ہتھیار نہیں ڈالے، اس نے حساب کتاب دوبارہ لگایا ہے، اس نے کیمپ نہیں بدلا، اس نے دونوں کیمپوں میں بیمہ کرا لیا ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور اس نے حملہ رکوایا نہیں تھا، اس نے حملے کا اعلان چھوٹا کر دیا تاکہ جواب دینے کی مجبوری پیدا نہ ہو۔ 2819 سے 35 تک کا سفر ایک معجزہ نہیں، ایک پالیسی ہے، اور ہر پالیسی کی طرح یہ بھی اسی دن ختم ہو جائے گی جس دن اس کا نفع نقصان کا حساب الٹا پڑ جائے گا۔ ٹائم لائن کی اس پوڈ کاسٹ سے اب اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و نگہبان۔